السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 10۔ ناظرین، ایپیسوڈ 9 میں آپ جان چکے ہیں کہ ہلاکو خان مر گیا تھا اور اس کے مرنے کے بعد منگول طاقت ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایپیسوڈ 9 میں آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ اب سلطان نے متشدد عیسائیوں کو سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان نے وینس اور جنیوا کی عیسائی جمہوریت کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کیے، اس لیے کہ ان لوگوں کو مذہبی لڑائیوں میں الجھنے کی نسبت اپنے تجارتی مفادات زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ سلطان نے ان سے تجارتی معاہدے کر کے دوستانہ روابط قائم کر لیے تھے۔ ناظرین، ان دنوں جمہوریتوں میں شدید تجارتی رقابت تھی، لیکن دونوں ہی سلطان کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے تھے۔ مغربی مورخین نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، جسے انہوں نے سلطان بیبرس کی بہترین سیاست سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان دونوں ریاستوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے۔ فریقین نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بن کر ان کے جھگڑے کا تصفیہ کروا دیں۔ چنانچہ سلطان نے اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ دونوں ریاستوں میں صلح ہونے کی بجائے جنگ چھڑ گئی اور ان کے بحری بیڑے بحیرہ روم میں ایک دوسرے کے متصادم ہو گئے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں ملکوں کی طاقت اور قوت کو کمزور اور پاش کر دیا تھا۔ مغربی مورخوں کے اس بیان پر مسلمان مورخ لکھتے ہیں، معلوم نہیں مغربی مورخوں کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں متحارب ریاستوں کے تعلقات سلطان سے بدستور دوستانہ رہے۔ ان واقعات کے چند ہی سال بعد عیسائی دنیا سے روابط کے سلسلے میں سلطان نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ ناظرین، اس دوران سلطان بیبرس کو اپنے مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اٹلی اور ستالیہ کے فرمان روا منفریڈ اور پاپائے روم میں ان بن ہو چکی ہے، یہاں تک کہ پوپ نے اٹلی اور ستالیہ کے فرمان روا کو کلیسا سے خارج کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور ستالیہ کا فرمان روا منفریڈ ایک علم دوست اور مسلم نواز حکمران تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف کامل مذہبی آزادی دے رکھی تھی، بلکہ کئی مسلمانوں کو اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ عہدوں پر فائز کر رکھا تھا۔ ناظرین، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بیبرس نے اپنی مملکت کی چوٹی کے عالم اور قاضی ابن واصل کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت اٹلی اور ستالیہ کے بادشاہ کے دربار میں بھیجی۔ منفریڈ نے سلطان کے ان سفیروں کا بہترین اور پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس وفد کی وجہ سے اٹلی اور ستالیہ کے حکمران اور سلطان کے درمیان بھی دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ جب تک سلطان بیبرس اور بادشاہ منفریڈ زندہ رہے، ان کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ ان تعلقات کو اٹلی اور فرانس کے حکمران کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہذا سن 1266 میں پوپ اور فرانس کے بادشاہ کے متحدہ لشکر نے منفریڈ پر لشکر کشی کر دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ ناظرین، اس قتل کے بعد ہی مصر اور اٹلی کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ سلطان بیبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہذا سلطان نے اب بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ناظرین، ان قلعوں میں زیادہ اہم کیساریہ، ارسوف، سفند، الکرک، بلفورٹ، یافا، انترتو، انطاکیہ، حسن وغیرہ کے قلعے تھے۔ یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ایوبی نے نصرانیوں سے چھینے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے، تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، عیسائیوں نے ان قلعوں کو مضبوط اور مستحکم کیا اور ان قلعوں سے باہر نکل کر مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سخت جنگجویانہ ذہنیت رکھنے والے یہ صلیبی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے اپنے مقبوضات اور ان کے نواحی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔
حد یہ کہ مسلم دشمنی کے جنون میں ان کی ایک کثیر تعداد ہلاکوں کے غارت گر لشکر میں بھی جا شامل ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے اور بے کس مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ناظرین، اب سلطان غارت گر اور وحشی منگولوں سے فارغ ہو چکا تھا، ان کی کمر توڑ چکا تھا اور انہیں اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں۔ لہٰذا سلطان بیبرس نے اب اپنی عسکری قوت کا رخ ان عیسائیوں کی طرف موڑا۔ اب تک سلطان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، مصر اور شام کو اس نے متحد کر لیا تھا، خلافت عباسیہ کا بھی اس نے احیاء کر دیا تھا اور ملک کا نظم و نسق بھی اس نے مضبوط اور مستحکم کر دیا تھا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ شام، فلسطین اور لبنان کے صلیبیوں کی طرف متوجہ ہوا، جو نہ صرف پورے ساحل پر بلکہ ایک آہنی جنگی قلعے میں بند دیوار بنائے ہوئے جمے ہوئے تھے، بلکہ کئی دوسرے مقامات پر بھی قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ عیسائیوں کے ان قلعوں میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ یہ لشکر نہ صرف خود ان قلعوں سے نکل کر قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپائے روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ ناظرین، اس طرح عرض فلسطین، لبنان، شام میں ان کی موجودگی ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے یہ قلعے چھین نہ سکے گا، اور وہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ مسلمان تمنا کر رہے تھے کہ لبنان، فلسطین اور شام کے ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت ان کے لیے کسی دوسرے صلاح الدین کو کھڑا کر دے۔ قدرت نے شاید مسلمانوں کی اس آرزو کو پورا کیا اور سلطان بیبرس صلاح الدین ثانی بن کر نمودار ہوا، اور ان جنگجوؤں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا۔ قدرت نے ویسے بھی ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دی تھی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آئیں، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ لیکن قدرت نے جب سلطان بیبرس کو صلاح الدین ثانی بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تو ان کے سارے ولولے، ان کے سارے ارادے کرچی کرچی پاش پاش ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، مشرقی اور مغربی تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کا جہاد سلطان صلاح الدین کے حملوں اور ترک تاتاریوں سے مشابہ تھا۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔